آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9/11 کے بعد دنیا میں ایک بڑا چینج آیا. جو ملٹری آؤٹ فٹس ہیں نا، جو کہ خاص طور پہ جن کا تعلق مڈل ایسٹ سے یا ہمارے علاقے سے کچھ کا تھا، انہیں دنیا نے بہت زیادہ ویلکم نہیں کیا، چاہے ان کے وہ صحیح ہوں، لیکن دے ور ناٹ. اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ اسی زمانے میں جب یہ 1973 کی وار کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں نا، آپ نے دیکھا عرب وہاں پہ شکست بھی انہیں ہوئی، لیکن پھر آئل امبارگو بھی لگایا جس کی وجہ سے صورتحال بہت بدلی. لیکن پھر سلولی جو عرب کنٹریز تھے انہوں نے بھی یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ چیز جو ہے یہ شاید جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. اینڈ دے وینٹ فار اے پیس پروسیس. چاہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورا گروپ ہارڈ لائنرز کا تھا جنہوں نے اسے بڑی شدت سے اپوز کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ اس کی شکلیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، جن میں ایک القاعدہ کی ایک شکل تھی جو کہ الٹیمیٹلی یہاں آئی، اور پھر وہ 9/11 ہوا. بیٹر پوزیشن یہ ہوئی کہ 80s کے اندر، بلکہ 2006 کے اندر حماس پیلسٹائن میں خود آ گئی. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو پروسیس الفتح کا تھا، یاسر عرفات والا تھا، وہی دنیا کے اندر زیادہ ایکسیپٹیبل رہا، وہی ڈومینیٹ کرتا رہا، وہی تمام ٹاکس کا اور انٹرنیشنل جو آپ اوپینین ہے اس کا وہ مرکز رہا. میں پرٹیکولرلی فلسطین کے اوپر رہنا چاہتا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا. تو آپ نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی وہ یہ جو حماس والا طریقہ کار ہے، اس میں حماس کو چاہے ہماری ساری ہمدردیاں دیکھیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے دیکھا تقریباً 6 یا 7 مرتبہ جھڑپیں ہو چکی ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان. ٹھیک ہے نا. ایک آدھ 2 دفعہ اس میں حزب اللہ بھی شامل ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عرب کنٹریز، کام تو ان کا ہے نا، ہم اور آپ تو بہت دور ہیں. مطلب یہ کہ ہم چاہے کتنے ہی جذبات کیوں نہ دکھائیں، کتنے ہی ہمارے کو ان سے ہمدردی کیوں نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو سولوشن نکلتے ہیں سارے کے سارے تو وہ عرب کنٹریز نکالتے ہیں. اگر آپ جاتے بھی ہیں وہاں پر، میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی یہ یمن کا مسئلہ جو ہے تقریباً وہ ہو گیا ہے، ڈورمنٹ ہو گیا ہے. تو وہ کس کے درمیان ہوا ہے؟ جب ایران اور سعودی عربیہ نے وہ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا اور سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں. یہ پاکستان کے کہنے سے تو نہیں ہوا. پاکستان کے 2 وزیر اعظم دوڑے گئے تھے یمن کا مسئلہ حل کرانے کے لیے. ان کو تو انٹرٹین نہیں کیا کسی نے، وہ انتظار ہی کرتے رہے. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، ایران کی بھی اور سعودی عربیہ بھی کر رہا ہوں. انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ کہا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں، آپ اپنے مسائل حل کریں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر حماس کو میں تو سجیسٹ نہیں کر سکتا، لیکن انہیں خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کے ساتھ کس طرح انگیجمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کا ایک دھڑا جو ہے، جو کہ بڑا دھڑا ہے الفتح والا، وہ تو مستقل ان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. آسلو ٹاکس وغیرہ جو ہوئی ہیں وہ ابھی تک یعنی فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان جاری رہی ہیں اور دونوں کیپٹلز میں ہوتی رہی ہیں. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف آپ ٹاکس بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کا ایک حصہ جو ہے، جو چھوٹا حصہ ہے، وہ جنگ بھی کر رہا ہے، تو کیا اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ بہتر میں سمجھتا ہوں طریقہ کار یہ ہوگا، دیکھیے اچھا لگے یا برا لگے، پہلے حماس کو اور الفتح کو ایک ہو جانا چاہیے تاکہ ایک پیغام جائے کہ دے آر یونائٹڈ. ہو گئی بات. اس کے بعد ابھی اپڈیٹ میں آپ کو اس حوالے سے بتا رہی ہوں، اس پہ آ جانا چاہیے. سوری ٹو کٹ یو بٹوین صاحب، ایک اپڈیٹ بتا رہی ہوں. ریسنٹ روس نے جو ہے وہ ابھی کی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ غزہ کے اسپتال پہ جو اسرائیلی بمباری اس کو جرم اور غیر انسانی فعل بھی قرار دے دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے یہاں تک کہ اگر اسرائیل اس حملے میں ملوث نہیں ہے تو وہ اس کی فوراً سیٹلائٹ تصویر جاری کرے. اور روسی ترجمان وزارت خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا ثبوت دے اسرائیل جو وہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوئی. انہیں تو اسٹریٹ اوے یہ کہنا چاہیے تھا، مجھے تو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا، مگر مجھے تو یہ بات پسند نہیں آئی اسرائیلی ترجمان کی، اس کی روسی ترجمان کی. انہیں تو اسٹریٹ اوے کنڈیم کرنا چاہیے. بمبارڈمنٹ جو ہے وہ جرم اور غیر انسانی ہونی چاہیے. نہیں، تحقیقات وہ کہہ رہے ہیں کہ جرم اور غیر انسانی فعل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کوئی بھی اف اینڈ بٹس کرتا ہے اس میں تو وہ فوراً سیٹلائٹ تصویر بھی جاری کرے، لازمی ہے. جو کہ نا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو
को वो गुंजाइश तो दे दी है ना। असल जो चीज मैं आपको बताऊं, ये सब ये बयान जो है ना, ये रूस ये इधर बयान दे रहा है उसका फॉरन में, ये सब बेकार चीजें हैं। अगर आपने कोई अमली शक्ल इख्तियार करनी है तो यू कम ऑन टेबल एंड कन्विंस the 5 permanent members of the security council। देखिए अमली शक्ल की बात करनी चाहिए, ये जो है ना इल्यूजनरी बातें कि स्पोक्समैन ने कुछ, इससे कुछ भी नहीं होना। सलामती काउंसिल का के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, दे हैव टू एग्री, अदरवाइज एनी अटेम्प्ट बाय एनी मेंबर और एनी बडी दैट विल बी वीटोड, वो स्ट्रेट अवे खत्म हो जाएगा। अच्छा, दोनों को आज फातिमा भुट्टो साहबा ने भी इस हवाले से ये कहा है कि चूंकि इजराइल ये इल्जाम लगा रहा है कि ये हमास के मुजाहिदीन ने ये बम धमाका किया अस्पताल पे, तो फातिमा भुट्टो साहबा का कहना है, उन्होंने भी आज बात की, उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा जो हथियार है या बम है वो हमास के पास है ही नहीं कि अगर वो खुद अपने जो है वो हॉस्पिटल पे जो है वो करें। तो वो भी ये कह रही है कि ये इजराइल गलत एलिगेशन लगा रहा है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए ही रूस ये कह रहा है कि जी अगर चूंकि वो डिनाई कर रहा है, डिनाइल स्टेट में इसराइल इस वक्त, तो स्ट्रेट अवे वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप अपनी सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दें, अगर इतने ही आप सच या झूठ बोल रहे हैं तो क्लियर कर दें बात को, अदरवाइज उन्होंने इसको गैर इंसानी फेल और जुर्म करार दिया है। ये तो कह दिया, ये तो एक असूली मौक़िफ़ है कि भाई जो भी कोई अस्पताल पे हमला करता है, ये तो एक असूली मौक़िफ़ है, हर आदमी यही कहेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आर यू फॉर और अगेंस्ट, एंड इफ यू आर फॉर तो यू हैव टू स्टॉप दिस फाइट, यू हैव टू स्टॉप दिस बॉम्बिंग। अगर आप बॉम्बिंग को कंटिन्यू करने देते हैं और बयान तस्वीरें जारी कर दें, वो कहें जी हम तो अभी 4 दिन लगाएंगे और फलाना ऑडिट करा रहे हैं, फलानी का ऑडिट करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, मजीद 5 दिन और क्या आप खींच लें, तो 5 दिन तो वो तो उनको वो मिल गई, यानी वो कहेंगे लो जी रशिया ने भी कह दिया अच्छा ठीक है हम आपकी बात मान ली, अब हम ये करा रहे हैं।